إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. رواه الإمام مسلم وغيره. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. رواه الإمام مسلم وغيره. مسجد اہل حدیث ماہم کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، یہاں کے امام و خطیب، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ایمان کے 6 ارکان سے متعلق ایک بہت ہی اہم اور بہت بنیادی مسئلہ ہے، اور یہ دین اسلام کے جو ارکان ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، اس سلسلے کا آخری رکن ہے جسے ہم ایمان بالقدر کہہ کے نام سے جانتے ہیں. ایمان بالقدر کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان جس کو ہم کہتے ہیں، قسمت، نصیبہ، مقدر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت ساری تفصیلات ایمان بالقدر کے بارے میں موجود ہیں. تقدیر پر ایمان بنیادی رکن ہے ایمان کا، اور اس پر ایمان رکھے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. قبل اس کے کہ ہم تقدیر کے موضوع پر اور اس کے مختلف گوشوں پر، مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں، ایک دو باتیں بنیادی تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. اس سلسلے کی پہلی بات یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان یہ ہم تمام بندگان پر لازم اور ضروری ہے. اس کے بعض مسائل ہو سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کی سمجھ میں بسا اوقات نہ آئیں، حالانکہ ایسا مسئلہ ہے نہیں، لیکن اگر ہم ضرورت سے زیادہ کھود کرید کریں، بہت زیادہ باریکی میں داخل ہوں، ایمان کے لیے جتنی باتیں بتلانی چاہیے اللہ کے کلام میں بتلائی گئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اتنی باتوں کی وضاحت کی گئی ہے، اور اتنی باتیں ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے مقدر کردہ فیصلے پر اور اس کی تقدیر پر ایمان لائیں، اور اتنی باتوں کو سمجھ کر ہم بہت ہی زیادہ مطمئن ہو کر کے زندگی گزاریں، کافی ہیں. لیکن پھر بھی اگر کہیں کسی ذہن میں کچھ اشکال، کچھ دشواری، کچھ پیچیدگی، کچھ الجھن اگر ہوتی ہے تو بھی یہ بات ہمیں سمجھ کر کے چلنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس ایمان کے 6 رکن پر ایمان رکھنا ضروری ہے. نہ اس میں انکار کی کوئی گنجائش ہے، نہ اس میں شک شبہے کی کوئی گنجائش ہے، نہ اس میں کسی بھی طرح کے استحالے یعنی محال جیسی بات کرنے کی کوئی بات ہے. یا بہت سارے مسائل، بہت سارے قضیے ہماری اور آپ کی زندگی میں، ہماری معیشت، ہماری روزی روٹی، ہماری صحت، تندرستی، بیماری اور دیگر جو زندگی کے کام ہیں، اوامر کی بجا آوری، مناہی یعنی ممنوع جس کو کہتے ہیں نا، منع کردہ امور، ان سے اپنے آپ کو بچانا،
ان تمام چیزوں کے حوالے سے ممکن ہے کہ کوئی الجھن اور پیچیدگی ہماری اور آپ کی سوچ میں، ہمارے اور آپ کے ذہن میں آئے، تو بھی ہمیں بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے اس پر ایمان رکھنا، یقین کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے، اور ہم سب کے لیے یہ سارے کے سارے کام جو ہم کر رہے ہیں، یہ تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ ضروری اور بنیادی بات ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جسے حدیث جبریل کے نام سے ہم سب جانتے ہیں، اس حدیث کا جو پس منظر ہے، اس حدیث کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، جس پس منظر میں وہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والد گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری حدیث بیان کی ہے۔ اس کا جو سیاق ہے وہ یہ ہے کہ دو تابعی، معروف تابعی، امام اور اپنے وقت کے بڑے علماء تابعین میں سے بصرہ کے یحییٰ بن یعمر اور عبد الرحمن الحمیری، ان دونوں تابعین نے بصرہ میں ایک نیا مسئلہ، ایک نیا فتنہ ابھرتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک شخص بصرہ میں پیدا ہوا، بصری ہے وہ، جس کو معبد کے نام سے جانا جاتا ہے، معبد جوہنی۔ معبد نے سب سے پہلے بصرہ میں ایک عجیب و غریب قسم کا عقیدہ لوگوں کے درمیان پیش کیا، اسے پھیلایا، اور اس سلسلے میں لوگوں کے درمیان گھوم گھوم کر کے چرچے کرنے لگا، اور اس کی باتوں کو سن کر کے کچھ لوگ بہکاوے میں آ گئے، بھٹک گئے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ تقدیر جس کو ہم قدر کے نام سے یا تقدیر کے نام سے جانتے ہیں، یہ اصل میں قاف دال را سے بنا ہوا ہے، اور قدر کا معنی اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ لگانا، کسی چیز کو طے تمام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں، اپنی کائنات کے اندر کیا کچھ ہونا ہے اس کی ترتیب مقرر کی ہے، اس کا اندازہ مقرر کیا ہے، اور اسے ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اسباب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ اسی لیے تقدیر کی جب ڈیفینیشن عربی زبان میں کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے تقدیر اللہ تعالی للکائنات حسب ما سبق علمہ واقتضتہ قدرتہ، او کما قال اہل العلم۔ تقدیر کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، جس سے اس کی پہچان ہم کر سکتے ہیں، اور پھر اس سلسلے میں آیات، احادیث وغیرہ کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو تقدیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی کائنات کی تقدیر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، اس میں بہت ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور بہت ساری چیزیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی اور اس دھرتی پر جو بھی چیزیں ہیں اس کا وارث بن جائے، یعنی یہ ساری چیزیں لوٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلی جائیں۔ اس وقت تک جو بھی چیزیں ہونی ہیں، جیسے ہونی ہیں، جب ہونی ہیں، ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، مقدر کیا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ لیکن دو چیزیں خاص طور پر اس میں بیان کی گئی ہیں، حسب ما سبق بہ علمہ، یہ جو چیزیں مقرر کی ہیں، طے کی ہیں، متعین کی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سابق علم کے ذریعے سے جانتا ہے کہ یہ کائنات کی جو چیزیں ہیں یہ کب، کہاں، کیسے اور کس طرح سے انجام پائیں گی۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اپنے سابق علم، کتنا سابق ہے وہ علم، کب سے ہے وہ علم، کوئی حد نہیں ہے۔ اس کو اہل علم کہتے ہیں الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کائنات کے سلسلے میں کب سے ہے، ایک دم شروع سے، کب سے ہے وہ
کہتے ہیں اس کی شروعات کا پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے شروعات کب سے، تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے تب تک تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانے گا، اس کا کوئی اختتام ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو اپنے سابق علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی تمام چیزوں کو جانتا ہے کہ کب کہاں کون سی چیز آئے گی، جائے گی، وقوع پذیر ہوگی، کون سی چیز کب پیدا ہوگی، کب اس کی موت ہوگی، کب اچھا کرے گا، کب برا کرے گا، وغیرہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو جو اس کا سابق علم ہے، پہلے والا علم، اول علم جو ہے، اس اول علم کی روشنی میں اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو مقدر کر دیا، یعنی طے کر دیا۔ اللہ کو معلوم ہے تو اللہ نے طے کر دیا کہ یہی ایسے ہی ہوگا۔ وَاقْتَضَتْهُ حِکْمَتُهُ، دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا جو تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ کی حکمت، اللہ کی دانائی کا جو تقاضا ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو طے کر دیا، مقرر کر دیا، مقدر کر دیا ہے۔ اسی چیز کا نام ہے تقدیر۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تمام چیزوں کو مقدر کر دیا، طے کر دیا۔ تو یہ جو بات چل رہی تھی، یہ دو تابعین کی بات جو چل رہی تھی، یہ بصرہ کے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں یہ پہلے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک شخص معبد جوہنی نام کا نکلا اور اس نے یہ فتنہ لوگوں کے درمیان پھیلایا کہ بھئی یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، مقدر کا حصہ ہے، اس لیے چیزیں اپنے اپنے وقت پر انجام پاتی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے سے نہ کوئی چیز طے ہے، پہلے سے نہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، پہلے سے نہ کوئی چیز مقدر ہے، نہ پہلے سے کوئی چیز اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ قدرہ، کوئی تقدیر، مطلب تقدیر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ اب جب مسئلہ پیدا ہوا تو یہ دونوں تابعین جو تھے خاص طور پر سوچنے لگے کہ یہ تو عجیب و غریب فتنہ شروع ہو گیا، تقدیر کا انکار کیا جاتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، معاملات جو کچھ ہو رہے ہیں، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، آسمان سے بارش اتر رہی ہے، کسی کو صحت مل رہی ہے، کسی کو بیماری مل رہی ہے، کسی کو دولت ہے، کسی کو فقر ہے، یہ پہلے سے کوئی چیز طے تمام نہیں ہے، بلکہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کرنٹلی ہو رہی ہیں، یعنی فوراً جب ہو رہی ہے تبھی اس کا وجود ہو رہا، پہلے سے لکھا ہوا تھا، پہلے سے اللہ کو معلوم تھا، پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جان رکھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوئی، پھر اس کا وجود ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیز جب ہو رہی ہے تبھی ہو رہی ہے۔ یہ عقیدہ معبد جوہنی اور اس کے ساتھیوں کا پیدا ہو گیا، بن گیا۔ اب یہ بہت بے چین ہوئی ہے تو ان لوگوں نے حج یا عمرے کا سفر کرنے کا پلان کیا کہ حج میں جائیں گے یا عمرے میں جائیں گے، حاجین اور معتمرین، حج کے لیے عمرے کے لیے دونوں نے سفر کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی وقت طے کیا کہ حج یا عمرے کے سفر میں جب ہم جا رہے ہیں اس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے علماء کرام تھے، صحابہ میں جو بڑے علماء تھے، ان میں سے کسی سے ملاقات کریں گے اور ان سے یہ مسئلہ پوچھیں گے کہ ایسا ہمارے علاقے میں، بصرہ کے علاقے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے اور تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، آپ بتائیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ عقیدہ کہاں تک درست ہے، نہیں درست ہے، ایسا کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، مسلمان مانے جائیں گے، نہیں مانے جائیں گے، وغیرہ۔ یہ چل کر کے ہم پوچھیں گے۔ اتفاق سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی داخل ہی ہو رہے تھے مسجد میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہو گئی۔ کہتے ہیں ہم دو ساتھی تھے، ایک نے دائیں سے ایک نے بائیں سے ان کو گھیر لیا، یعنی دونوں طرف سے ہم اکٹھا ہو گئے، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنی بات، اپنے علاقے کا جو فتنہ تھا تقدیر کے انکار کا، یہ فتنہ ہم نے عبداللہ بن عمر کے سامنے پیش کیا، اور ہم نے کہا کہ ایسا مسئلہ ہے، کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں قبلنا اناس، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ جو کہتے ہیں لا قدر وان الامر عنف، کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، معاملہ جو ہو رہا ہے فوری ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے، پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جب سنی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، یہ بات جو تم بیان کر رہے ہو، جن لوگوں کے بارے میں بات بیان کر رہے ہو، میری طرف سے یہ پیغام انہیں پہنچا دینا، تم یہاں سے جب جانا تو پیغام پہنچا دینا کہ ایسے لوگوں سے میں بری ہوں اور ایسے لوگ مجھ سے بری ہیں، یعنی ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے
اور ایسے لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں اور تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں، تب تک میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی چونکہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے، وہ نہیں رکھتے، اس لیے ہم ان سے برات اور بیزاری کا اعلان کرتے۔ اور پھر اس کے بعد دلیل بیان کرنے کے لیے وہ حدیث پیش کی جس کو ہم حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ایک دن کی بات ہے، ایک آدمی ایسا آیا، بالکل سفید کپڑے پہن کر کے، بال کالے کالے ایک دم، اور ایسا لگتا تھا کہ ایک دم صاف شفاف نہا دھو کر کے، یعنی شفاف ہو کر کے بھی آیا ہے، دور دراز سے کوئی سفر کر کے نہیں آیا، ابھی جو پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کے کس طرح سے انہوں نے سوال کیا، اسلام کے بارے میں بتائیے، پھر اللہ کے نبی نے جواب دیا، پھر ایمان کے بارے میں بتائیے، پھر احسان کے بارے میں بتائیے، پھر قیامت کے بارے میں بتائیے، اور اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ قیامت کا علم تو جتنا تمہیں ہے اتنا ہی مجھے بھی ہے، کیونکہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی 2 نشانیاں بڑی یعنی مطلب اہم نشانیاں، بڑی نشانیاں نہیں، چھوٹی ہی نشانیاں ہیں وہ، لیکن چھوٹی نشانیوں میں بڑی نشانیاں یعنی اہم ترین نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا، کیا تم جانتے ہو کون تھا یہ جو آئے تھے، کون تھے جانتے ہو؟ صحابہ نے علمی کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس میں جو بات آئی ہے نا کہ جبریل امین نے اللہ کے نبی سے پوچھا، مل ایمان یا اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ 6 ارکان گنوائے۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ہے نا، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، قیامت پر، اور قیامت سے متعلقہ چیزیں پہلے اور اس کی بعد کی جو ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان لاؤ، اور اخیر میں وبالقدر، تقدیر پر ایمان لاؤ، خیرہ وشرہ، اچھی پر اور بری پر، تقدیر پر ایمان، اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو، دونوں پر ایمان لاؤ۔ تو یہ اصل میں حدیث رسول جو ہے، یہ حدیث جبریل، اس کا پس منظر وہ واقعہ ہے جو معبد جوہنی، جس نے سب سے پہلے تقدیر کے انکار کا فتنہ شروع کیا اور بصرہ میں یہ فتنہ پھیلایا۔ اس کے بعد پھر یہ چیز دھیرے دھیرے بہت سارے لوگوں میں پھیل گئی اور مستقل ایک فرقہ جس کا نام قدریہ ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ وجود میں آ گیا، اور انہی کے بالمقابل ایک دوسرا فرقہ وجود میں آ گیا۔ تو آج تقدیر کا انکار کرنے والے کم ہیں، یا ہم نہیں جانتے ہیں زیادہ اس قسم کے لوگوں کو، لیکن جو تقدیر کے انکار کے بالمقابل دوسرا جو فتنہ ہے وہ ہے تقدیر کے پیچھے انسان مجبور ہے۔ یہ عقیدہ جو دوسرا عقیدہ تھا، ایک فرقہ ہے تقدیر کا انکار کرنے والا، دوسرا فرقہ ہے تقدیر کے پیچھے انسان کے مجبور ہونے کا عقیدہ رکھنے والا، جس کا نام جبریہ ہے، جس فرقے کا نام جبریہ۔ اور یاد رکھیں کہ یہ دونوں فرقے گمراہ فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا فرقہ ہے نا جبریہ، جبر یعنی انسان مجبور ہے، اللہ نے لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ نے لکھا ہم شرک کریں گے تو شرک کر رہے ہیں، اللہ نے لکھا ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے لکھا ہم شراب پئیں گے تو ہم پی رہے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے میرے بھائیوں وہ جبریہ فرقہ تھا۔ آج میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس قسم کا کوئی فرقہ پایا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی زبانوں سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اگر ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کبھی اس طرح کی بات آ جائے، دل میں کوئی ایسی بات آ جائے، تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ہمیں فوری اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنی ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے کہا مجبور ہیں تو اس کا مطلب ہم تقدیر پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں، تقدیر پر ایمان کے بجائے تقدیر کا کفر کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، چاہے اس کا سبب لا علمی ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہو، شبہ ہو، لیکن یہ ہے مسئلہ خطرناک۔ تو بنیادی طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ویسے ہی جیسے اللہ نے قرآن میں، نبی نے سنت میں بتلایا ہے، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کوئی پیچیدگی ہے نہیں،
کوئی پیچیدگی ہے نہیں. پیچیدگی ہوتی ہے پیدا اگر ہم اس میں غیر ضروری کھود کرید کریں. اگر قرآن و سنت کے دلیلوں کو سمجھ لیں تو بہت آسانی سے مطمئن ہو کر کے زندگی گزاریں اور کہیں ٹکراؤ نہیں پیش آئے گا عقیدے تقدیر پر عقیدے ایمان رکھنے کے مسئلے میں اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے مسئلے میں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں گفتگو، جیسے آج کا یہ عنوان ہے، برادرم اظہر بھائی نے تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کر کے کہا. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، تقدیر کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں خطرہ ہے انسان گمراہ نہ ہو جائے، خطرہ ہے انسان بھٹک نہ جائے. تو اس کا بھی اس مسئلے کا بھی مطلب جواب یا اس شبہے کا کنفیوژن کا ازالہ ہونا چاہیے کہ تقدیر کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ نہیں بات کرنی چاہیے. اچھا، یہ جو بات آئی ہے تقدیر کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی، ڈانٹا، یا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. اس طرح کے واقعات موجود ہیں اور صحیح روایتوں کے اندر موجود ہیں. اس لیے کنفیوژن بھی دور ہو جانی چاہیے کہ تقدیر پر گفتگو کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، تقدیر کے بارے میں بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا تقدیر پر بات کرنے کا دائرہ کیا ہے کہ اتنا کرنا چاہیے اور دائرے سے باہر کیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. اسے بھی سمجھ لینا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مطلق طور پر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تقدیر کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اس سے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر یہ بات درست نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم کی ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں پچاسوں آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کا تذکرہ فرمایا ہے. ہم قرآن کریم پڑھیں گے، سمجھیں گے. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم پر غور نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دل میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ تو اللہ کے کلام پر غور کریں گے. جب ہم پڑھیں گے اللہ کی آیتوں کو تو اس میں تقدیر کی آیتیں بھی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ تو آخر ہمیں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں آپ دیکھیں اتنی ساری حدیثیں تقدیر کے بارے میں، تو کیا ہم اس کو نہیں پڑھیں گے؟ کیا نہیں سمجھیں گے؟ اس لیے اس طرح سے کہہ دینا کہ تقدیر کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، یہ مطلق طور پر درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو آئی ہوئی ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم لوگ تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تقدیر کے بارے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا تم لوگ تقدیر کے بارے میں کیوں گفتگو کر رہے ہو؟ خلاصہ اس کا ہے. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر آپ نے فرمایا اذا ذکر القدر فامسکوا، اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کی بات آئے تو چپ ہو جاؤ، اپنی زبان بند کر لو. صحابہ کرام کا، میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبان بند کر لو. اس طرح کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہیں اور یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی ناراض ہوئے کیوں تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ یا آپ نے فرمایا تقدیر کی بات ہو تو چپ ہو جاؤ. ان حدیثوں کا معنی کیا ہے؟ اگر تقدیر کے بارے میں ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، جاننا بھی چاہیے، تو پھر ان حدیثوں کا معنی کیا؟ ان حدیثوں کا معنی اصل میں یہ ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ جب تقدیر کا ذکر ہو تو چپ ہو جاؤ، زبان بند رکھو، تو یہ مسئلہ اس سے متعلق ہے جب تقدیر کے بارے میں قرآن کی آیات، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی روشنی میں جو تقدیر کا مسئلہ ہے اسے ہم جان لیں، سمجھ لیں. اس کے بعد جو ہم شکوک پیدا کریں، شبہات پیدا کریں، یا تقدیر کے بارے میں ہم سوچیں گے تو مجبوری والا فیصلہ ہے، انسان کو مجبور کرنے والا فیصلہ ہے، یا اس طرح سے جو خلاف ہے عقیدے ایمان بالقدر کے، تقدیر پر ایمان کے عقیدے کے خلاف جو چیزیں ذہن کے اندر آتی ہیں، ان تمام چیزوں میں ڈسکس کرنا اور بحث و مباحثہ کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اس میں ڈسکس کرنے کا موضوع نہیں ہے، بس دلیلوں سے اسے سمجھ لینے اور جان لینے کا موضوع ہے. بھئی یہ کوئی سیاسی موضوع نہیں ہے، یہ کوئی اجتہادی موضوع نہیں ہے کہ چلو بھائی آپ اپنی رائے دو، ہم اپنی رائے دیں، آپ اپنا نظریہ، ہم اپنا نظریہ پیش کریں. یہ کوئی ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے نا، یہ تو دلیلوں کا موضوع ہے. دلیلیں ہم اللہ کے کلام کی آیتوں کی پڑھ لیں، دلیلیں اللہ کے نبی کی حدیثوں کی پڑھ لیں اور سمجھ جائیں کہ تقدیر پر ایمان کیسے رکھنا چاہیے، تقدیر پر ایمان رکھنے میں کس کس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے،
تقدیر پر ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ملے گا ہماری اور آپ کی زندگی میں، ہمیں یہ جان لیں بس کافی ہے۔ تو مذاکرے کا معنی یہ ہے کہ اس کے بارے میں بحث، اس کے اندر ہے نا مناظرہ، یا اس کے اندر آپ کہیں میں آپ کی بات کو کاٹوں پھر آپ میری بات کا جواب دیں، میں آپ کی بات کا جواب دوں، اس میں غیر ضروری ہے نا کھود کرید کرنے کا جو مسئلہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یعنی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کرام خود کرید کرتے رہے ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے جب دیکھا صحابہ کرام کو کہ بیٹھ کر کے گفتگو چل رہی ہے تو آپ نے اس بات سے تنبیہ کیا کہ بھائی یہ ڈسکس کرنے یا اس طرح سے آپس میں مناقشہ کرنے کا موضوع نہیں ہے، بلکہ اسے دلیلوں سے بس سمجھ لینے کا موضوع ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت ساری منفی نگیٹو چیزوں میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو مظلوم بنا لو گے، اللہ کو ظالم بنا لو گے، نہ جانے کیا کیا سوچو گے۔ اس لیے ان تمام چیزوں میں نہیں داخل ہونا ہے۔ ایگزیکٹ یہی معنی اللہ کے نبی کے اس حدیث کا ہے جس میں آپ نے فرمایا اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا تذکرہ ہو تو چپ ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ تقدیر کی بات آ گئی ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، دلیلوں کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، اس کے بعد اس پر اعتراض کرنے کے لیے زبان نہ کھولیں۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض۔ اب کوئی کہے کہ بھائی ایمان والے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، توحید والے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو اللہ نے فقیر بنا رکھا ہے، محتاج بنا رکھا ہے، یہودیوں کو دیکھو، کافروں کو دیکھو، اتنی دولت والے لوگ ہیں، تو اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے کہ نہیں اعتراض ہے؟ تو ایسی اس قسم کی باتیں زبان سے کھولنے سے کیا کرو؟ اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تقدیر پر ایمان رکھنے کے لیے تقدیر کا علم حاصل کرنا تو ضروری ہے۔ اللہ کے کلام کی آیتیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ البتہ تقدیر پر اعتراض، کھود کرید، اللہ سے بدگمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض، اللہ کے فیصلے پر نقد، تبصرہ، یہ ساری چیزیں اگر آتی ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ تقدیر پر ایمان کے بارے میں بات ہونی بھی چاہیے اور نہیں بھی ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے وہاں تک جہاں تک قرآن و سنت کی دلیلیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور نہیں ہونی چاہیے کھود کرید نہیں ہونا چاہیے، اعتراض نہیں ہونا چاہیے، رد نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نفی نہیں ہونی چاہیے۔ ان تمام چیزوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، اب آئیے تقدیر کے سلسلے میں چند باتیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اس سلسلے کی چند باتیں جو ہیں وہ اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور اگر ہم نے حقیقت میں سمجھ لیا ان باتوں کو تو وہ سارے اعتراضات جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں ان اعتراضات سے بھی نجات مل جائے گی، الجھن بھی ختم ہو جائے گی۔ بس ہم پہلے اس بات کو طے کریں اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ زبردستی ہم بندوں کے اوپر تھوپ کر کے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری کائنات کے بارے میں بہت پہلے سے معلوم ہے کہ جو کائنات دنیا میں وجود میں آنے والی ہے وہ کب کب کیا کیا اور کیسے کیسے کرے گی۔ اللہ نے اس کو لکھا، اللہ نے اس کو لکھا ہے، لکھوایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا، کتب اللہ نے لکھا، اور پھر اس کے بعد ہے نا تیسرا مرحلہ آئے گا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب چاہت ہوگی تو وہ چیز تیسرے مرحلے سے آگے بڑھ کر کے وجود میں آ جائے گی۔ تو 4 باتیں تقدیر پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں ہمیں 4 باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی وہ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تقدیر پر ایمان ہمارا ہے تو مطلب اس کا کیا نکلا کہ ان 4 چیزوں کو ہم نے جاننا ہے اور اس کے بعد اس کا یقین کرنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ ان 4 چیزوں پر ایمان رکھنے سے تقدیر پر ایمان ہوگا، اور ان 4 میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی ہم نے شک کیا، شبہ کیا، یا اس پر اعتراض کیا، یا اس پر ایمان نہیں رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا۔ اس بات کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے اندر 2 باتیں بیان کی گئی ہیں، اور پھر آگے حدیثیں اور آیتیں بہت ساری ہیں جن میں سے ضرورت کے مطابق چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی، اور ایسے ہی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو تقدیر کے بارے میں ڈیفینیشن تو آپ کے سامنے آ گئی، تقدیر اللہ تعالی للکائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت به حکمته۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائنات کی
کائنات کا اندازہ لگانا، متعین کرنا، مقرر کرنا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سابق علم ہے اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ ایک بات یہاں پر شروع میں اور بھی جان لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ 4 چیزوں کے ذریعے سے تقدیر پر ایمان ہو جائے گا۔ 4 چیزوں کے ذریعے سے تقدیر پر ایمان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر کے مقرر کرنے پر، متعین کرنے پر کوئی اعتراض نہیں رہے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت بنیادی مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ تمام چیزوں کا، تمام کائنات کا خالق، مالک، مدبر، منتظم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے نا، ہم سب اللہ کے ہیں۔ یہ زمین آسمان کے درمیان کی ساری مخلوقات، بڑی مخلوقات، چھوٹی مخلوقات، ذرہ ذرہ سب کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو جب ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں تو پھر نظام کس کا چلے گا؟ اختیار کس کا چلے گا؟ چاہت کس کی چلے گی؟ طاقت کس کی چلے گی؟ قدرت کس کی چلے گی؟ ظاہر ہے کہ ایک واضح جواب ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت چلے گی۔ تو ساری چیزیں کائنات کی جو ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر بنا دی ہے، اس میں تقدیر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، اور وہ بھی زبردستی نہیں، جبرن نہیں، علم کی روشنی میں جو اللہ ہمارے بارے میں پہلے سے جانتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اخیر میں کوئی آگے بڑھ کر کے اعتراض کرے کہ بھائی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدر کرنا تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی تو ہماری چاہت کیا رہے گی؟ سب کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے اندر ہے۔ اللہ جب تک نہیں چاہے گا تب تک ہم کچھ چاہ نہیں سکتے، تو پھر تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ہے ہی اور رہنا ہی چاہیے۔ جب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، سب کا مالک اللہ ہی ہے، تو نظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا چلے گا۔ اسی کا اختیار، اسی کی قدرت، اسی کا ارادہ، اسی کی مشیت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو یہ چیز جب تک ہمارے دل و دماغ میں نہیں بیٹھے گی کہ ہم اپنی چاہت، اپنا ارادہ، اپنی سوچ کو لائیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ ساری ہماری، آپ کی، فلاں کی سب کی چاہتیں اس وقت کام کریں گی جب اللہ کی چاہت ہو جائے گی، تبھی، ورنہ اس کے بغیر کسی کی چاہت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہم کچھ بھی چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے اندر ہی چاہیں گے ہم۔ بہرحال مشیت کی بات آ رہی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان رکھنے میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ 4 باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ پہلی چیز، اور یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، یہ ایسے ہی ترتیب کے ساتھ ہیں بھی، اس میں آگے پیچھے نہیں کرنا ہے، ایک دم پہلے نمبر پر جو پہلے نمبر پر، پھر دوسرے نمبر پر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر، اور ایسے ہی تیسرے اور چوتھے۔ تو سب سے پہلے تقدیر پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے ہر چیز کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے ہر چیز کا، اور یہ جو علم ہے، یہ علم جملتاً و تفصیلاً، یعنی کیا مطلب؟ سرسری طور پر، اجمالی طور پر اور ڈیٹیل میں بھی۔ جیسے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے زمین کا، تو زمین کا علم ہے، یہ ہو گیا اجمالاً، اور تفصیل کیا ہے؟ زمین کے اندر کتنی مخلوقات، چھوٹی بڑی ہے کہ نہیں، جاندار بے جان ہے نا، اور جتنی شکلیں، جتنی قسمیں، ان تمام تفصیلات کو جانتا ہے۔ تمام کی تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، جملتاً و تفصیلاً، یعنی عمومی طور پر بھی اور باریکیوں کے ساتھ بھی تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ ازلاً و ابداً، ایک دم شروع سے لے کر علم ہے اور ایک دم اخیر تک کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہر چیز گھری ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ایسا ہے۔ ہمارا آپ کا بھی علم ہے، ہم لوگ بھی علم رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا ہوا ہے، لیکن ہم لوگوں کا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے، معمولی ہے نا، کمزور ہے، حقیر ہے۔ ہمارا علم کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیں نہیں جان، دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمارے اپنے جسم کے نیچے کیا ہے نہیں معلوم ہے، کرسی کے نیچے کیا ہے نہیں معلوم، فرش کے نیچے کیا ہے نہیں معلوم،
ہے کہ نہیں؟ ہمارا علم بہت محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کی شان کے مطابق ہے، اور ہم مخلوقات جو ہم کمزور ہیں، ناقص ہیں، ہمارا جو علم ہے وہ ہمارے دائرے کے مطابق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پہلا اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جان رکھا ہے، اور ڈیٹیل میں، تفصیل میں، باریکیوں کے ساتھ جانتا ہے۔ کس پتھر کی چٹان میں کون سا کیڑا ہے، کتنا باریک ہے، اس کو غذا کیسے پہنچے گی، اس کی جان کیسے مردہ ہے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں، ساری کی ساری چیزیں، اس کے وجود کے اندر اس کا دل کہاں ہے، اس کے پیر کہاں ہے، اس کی آنکھیں کہاں ہیں، ساری تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور ایک دم شروع ازل اور ایک دم اخیر ابد اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اچھا، یہ جو علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ دونوں پہلوؤں کا علم ہے۔ دونوں پہلو، کون سے دو پہلو؟ ایک پہلو ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال کا علم، اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، کرے گا، اور دوسرا اس کے بندوں کے افعال، یعنی ہمارے اور آپ کے کام جو کچھ ہم کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اپنے سارے افعال کو جانتا ہے شروع سے لے کے اخیر تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں کے افعال اور کاموں کو بھی جانتا ہے شروع سے لے کر کے اخیر تک۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے، ہمارا ایمان اللہ کے علم پر کیسا ہونا چاہیے؟ ایسے ہی ساری تفصیلات کے ساتھ۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات ہے تقدیر پر ایمان لانے کے لیے ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو، کس چیز کو؟ جو اللہ کے علم میں ہے، جو ہم نے پہلی بات جو ہم نے پڑھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے شروع سے لے کے اخیر تک ڈیٹیل میں ساری، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ ایک خاص محفوظ جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 7ویں آسمان پر، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں ہونے والی چیزوں کو لکھ رکھا ہے۔ اتنی ہی تفصیل، اس کے علاوہ باریک چیزیں اور باریکیاں، ڈیٹیل، تفصیلات ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اس کو لوح محفوظ کہا ہے، کہیں اس کو اللہ نے کتاب کہا ہے، کہیں اس کو امام مبین کہا ہے، مختلف ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک محفوظ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو لکھ رکھا ہے۔ اب جو اللہ نے لکھا، اسی چیز کو اکثر و بیشتر ہم اپنی زبان پر لاتے ہیں۔ وہ کیا لاتے ہیں؟ لکھا ہوا تقدیر کا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں جانا ہوا تقدیر کا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا، لیکن ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز لکھ دی ہے وہ ہم پر جبراً لکھ دی ہے اور اب ہم مجبور ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ازلی علم کے ذریعے سے جانتا ہے کہ کب کون سا بندہ کون سا کام کرے گا، اچھا برا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ لکھنے سے پہلے ایک رکن ہے، تقدیر کا ایک رکن ہے، وہ کیا ہے؟ علم۔ اور ہم علم کو چھوڑ کر کے اکثر و بیشتر اپنی زبان پر جو بات لاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ لکھنے کی بات لاتے ہیں۔ اللہ نے لکھا ہوا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو وہ جبراً لکھ دیا، ہم پر زیادتی ہے، یا اب ہم کیا کر سکتے ہیں، لکھ دیا ہے تو ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ اور پھر ہم لوگ اپنی کمیوں کو، خامیوں کو تقدیر کے حوالے کر کے اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ ایسے اللہ نے لکھا ہوا ہماری زندگی میں کہ ہم برائی اور گناہ کے کام کریں گے تو وہی تو ہم کریں گے، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ سوچئے کہ یہ رکن جو علم والا چھوٹ رہا ہے، کتنا خطرناک رکن چھوٹ رہا ہے۔ یہ مسئلہ اگر ہمارے سامنے آ جائے، اور یہ جو ہم بات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے سے پہلے اللہ نے جانا ہے ہر چیز کو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے ازل سے لے کر کے ابد تک، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے لوح محفوظ کے اندر، تو کتنا بڑا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ اب میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا ہے، تو مجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے میری تقدیر میں وہی لکھا ہے جو میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل سے معلوم ہے کہ میں کب کون سا کام کروں گا، اچھائیاں برائیاں، یا میرے مقدر میں اور آسانیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ہے نا، مصیبتیں آئیں گی، مالی تکلیف آئے گی، جانی تکلیف آئے گی، صحت آئے گا، مرض آئے گا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں جانا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا۔
تو یہ دونوں جو باتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ تقدیر پر ایمان رکھنے کے لیے یہ دونوں باتیں، اور مزید تیسری اور چوتھی چیز، ان دونوں کی ایک آیت کریمہ میں دلیل موجود ہے۔ ایک آیت کریمہ میں دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحج کی آیت کریمہ 170 میں، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماء وما فی والارض، جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے اس کا، جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو اب زمین و آسمان کی ساری چیزوں کے جاننے کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آسمان زمین کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ دوسری بات ہے، یقیناً یہ جو علم ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو، یہ چیز فی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ دونوں باتیں آ گئی اس کے اندر، علم بھی آ گیا اور کتاب یعنی لکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم آسمانوں زمینوں کی تمام مخلوقات کے بارے میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یقیناً آسان ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ لکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان چیز ہے۔ تو یہ دو ارکان ہوئے تقدیر پر ایمان کے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی پہلے کی بات، یعنی جانی ہوئی چیز اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی چیز۔ لیکن اب ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ چیز جب آتی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ چیز جب آتی ہے، صحت، بیماری، موت، زندگی، دکھ، سکھ، چین، ہے کہ نہیں، ساری چیزیں جو بھی چیزیں آتی ہیں، ان آنے والی چیزوں کے بارے میں یہ دو باتیں اور جاننا ضروری ہے۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ تیسرا رکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اچھا، اور لکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث بھی آپ کے سامنے گزری صحیح مسلم کی، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، 50 سال پہلے نہیں، 50,000 سال پہلے، 50,000 50,000 سال پہلے۔ اب آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کس قدر ازلی ہے، کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، علمہ ازلی، اللہ کا علم ازلی ہے، بلا بدایہ، شروعات کب سے ہے نہیں معلوم، اللہ ہی جانتا ہے کب سے اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا۔ مخلوقات، جاندار، بے جان، حیوان، چرند، پرند، ساری چیزیں، سب کچھ کائنات میں ہونے والی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا، اور لکھا تو کہاں سے لکھا؟ اپنے ازلی علم کے ذریعے سے لکھا۔ تیسری بات کیا ہے؟ یہ بات ہو گئی لکھنے سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث۔ تیسری جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ تمام کی تمام کائنات دنیا کی چیزیں، کائنات کائنہ کی جمع ہے، کائن کی جمع ہے۔ کائن کا مطلب ہوتا ہے ہونے والی چیز، جو بھی دنیا میں ہو رہی ہیں، ہوئی ہیں، ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، ہونے والی ہے، وہ سب کیا ہیں؟ وہ سب کے سب کائنات ہیں۔ تو کائنات کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ ساری کی ساری کائنات یہ اسی وقت ہو سکتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہو، اللہ چاہے۔ اللہ کے چاہے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے اس کو لکھا ہوا ہے جو اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس کے ہونے کے لیے اللہ کی چاہت ضروری ہے۔ اس کے ہونے کے لیے اللہ کی چاہت ضروری، بغیر اللہ کی چاہت کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ تو تیسرا نقطہ کیا ہے، تیسرا رکن کیا ہے تقدیر پر ایمان کا؟ وہ یہ ہے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ تمام کی تمام جو کائنات ہیں یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہیں، وجود میں آ سکتی ہیں، یا اس کا عمل ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت چاہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت۔ کہتے ہیں چاہے اس کا تعلق اللہ کے اپنے کاموں سے متعلق ہو،
چاہے ہم بندوں کے کاموں سے متعلق ہو. کوئی چیز ہوگی تو اللہ کی چاہت سے ہی ہوگی. اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت سے باہر تو نہیں ہیں. ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ چاہ رہا ہے، اس لیے ہمیں کرنے کی اجازت ملی. ٹھیک ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کرتا ہے اس کی چاہت سے، اللہ چاہتا ہے پھر وہ کام کرتا ہے. آسمان سے بارش برسانا ہے، اللہ کی چاہت ہوئی، بارش کا وجود ہوا، ہے کہ نہیں؟ یہ بطور مثال. تو تمام کی تمام چیزیں چاہے وہ بندوں کے افعال سے متعلق ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں بمشیت اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے. تو تمام کی تمام چیزیں، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. دونوں باتیں آ گئی نا، اللہ کے اپنے کاموں کے بارے میں اور بندوں کے کاموں کے بارے میں. اللہ اپنے کاموں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے نا. پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے، تخلیق کرتا ہے. ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، و یختار، اور جو وہ پسند کرتا ہے، جو سلیکٹ کرتا ہے، ایسا آپ کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ. ایسی دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اس کے اپنے کام وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. وہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں شکل دیتا ہے جیسے چاہتا ہے. وہ تمہیں ماں کی رحم میں، ارحام میں شکل دیتا ہے، صورت بناتا ہے تمہاری جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے کام ہیں. یہ سارے کام کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی اپنی چاہت سے ہوتے ہیں. جب تک اللہ نہیں چاہتا وہ کام نہیں ہوتا. اب بندوں کے بارے میں آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اللہ فرماتا ہے، سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ہے، دیکھیے اس کے اندر بندوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ لوگ اس کام کو نہ کرتے. یعنی لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، بندوں کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ لوگ یہ کام نہ کرتے. اس کا مطلب بندوں کے کام بھی کس کی چاہت سے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت سے. ایسے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور وہ تم سے لڑتے، وہ تم سے لڑائی کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا، اس لیے وہ تم پر مسلط نہیں ہوئے. تو بندوں کے کاموں کے بارے میں بھی اللہ کی چاہت اور اللہ کے اپنے کاموں کے بارے میں بھی اللہ کی چاہت، ان دونوں پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. یہ تقدیر پر ایمان کے سلسلے کا تیسرا نقطہ ہے جس پر ایمان رکھے بغیر تقدیر پر ایمان نہیں ہو سکتا. چوتھا اور آخری جو نقطہ ہے، وہ چوتھا اور آخری نقطہ سب سے اہم ہے، بنیادی ہے، اس لیے کہ وہاں اسی پر چیزیں وجود میں آتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خلق اور ایجاد. خلق اور ایجاد یعنی اللہ تبارک و تعالی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے تو چیزیں وجود میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جانا، اللہ نے اسی کو لکھا، اللہ نے اس کے وقت پر اسے چاہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا تو وہ چیز وجود میں آ گئی. اس طرح سے یہ چار چیزیں ہو گئی. تو چوتھا جو رکن ہے اسے بھی ذرا سا تھوڑی سی دلیلوں کے ساتھ ہم پڑھ لیں. چوتھا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں، پختہ ایمان رکھیں کہ ساری کی ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہیں. کائنات ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے. یعنی اللہ وجود میں لائے تو وجود میں آئے، اللہ نے وجود بخشا تو وجود میں آئی یہ مخلوقات، یہ کائنات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وجود بخشے گا تو مستقبل میں اور بہت ساری چیزیں وجود میں آئیں گی. تو جو وجود میں آ چکی ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، جو آ رہی ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، جو مستقبل میں وجود میں آئیں گی وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق. تو ساری کائنات کے اللہ کی مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے. اور یاد رکھیں اس میں کیا ہے، ساری کی ساری چیزیں اصلاً
ساری کی ساری چیزیں اصل میں یعنی ان کی جو ذات ہے اور اس کے بعد ان کی جو صفات ہیں یا ان کے اندر جو باریکیاں ہیں، تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے، یہ انسان کی جو ذات ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی صفات، وہ مرد ہے تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، عورت ہے تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ عالم ہے، علم والا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ جاہل ہے تو بھی اللہ کی، یعنی صفات اور ذات سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق۔ بندوں کی تمام کائنات کی ذات بھی اور تمام کی تمام کائنات کی صفات بھی، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ وہ کوئی بھی مخلوق جو بھی کائنات میں ہیں، جو کچھ بھی وہ حرکت کرے، چلے پھرے، اٹھے بیٹھے، ہے نا، جو کچھ بھی اس کے یہاں پایا جاتا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت ساری موجود ہیں۔ یہاں اللہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا کارساز ہے، اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ ایسے اللہ فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، سورۃ الفرقان کی آیت کریمہ جو شروع میں پڑھی گئی، اس کے اندر دو باتیں ساتھ میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کے بعد اللہ نے اس کی تقدیر مقرر کی ہے۔ اس کے اندر ساری مخلوقات اور اس کی تقدیر کا ذکر مختصر سی آیت میں کر دیا گیا۔ ایسے ہی یہ آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ہم بھی مخلوق ہیں اور ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی سب کچھ مخلوق ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اگر آپ دیکھیں تو ایک مشہور حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا خلق اللہ کل نفس خلق اللہ کل نفس فخلق رزقها واجلها ومصائبها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا ہے، ہر جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو جان پیدا کی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارا وجود، ہماری جو نفس ہیں، انفس، ہماری جانیں، اللہ نے پیدا کیا اس کو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کیا پیدا کیا؟ ساری مخلوقات جن کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کو بھی اور ایسے ہی اس کے اجل کب تک وہ دنیا میں رہے گا، اور وہ مصائبہ، اور بعض روایتوں میں مصیباتہا، اور اس پر آنے والی چیزوں کو بھی پیدا کیا، جو بھی چیزیں آئیں گی۔ اب مصیبت کو عام طور پر ہم لوگ بری کے معنی میں لیتے ہیں، تکلیف دہ جو چیزیں آتی ہیں اس کو مصیبت کہتے ہیں، حالانکہ مصیبت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کو پہنچنے والی چیزوں کو مصیبت کہا جاتا ہے۔ اب اچھی چیز پہنچی ہے تو بھی مصیبت، اور بری چیز پہنچی ہے تو بھی مصیبت، لیکن مصیبت کا لفظ عام طور پر اچھے کے بجائے برے کے ساتھ زیادہ استعمال ہو گیا اور اسی کا چلن عام ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا ہے، اس کی روزی پیدا کی ہے، اس کی اجل کو، اس کے وقت مقرر کو پیدا کیا ہے، اور ایسے ہی اس پر آنے والی مصیبتوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اب تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 چیزوں پر ایمان: اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا لکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرنا۔ اب تقدیر ہوتی کیسے، یعنی عمل میں آتی کب ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، یا کوئی خوشخبری آ گئی، کوئی نعمت مل گئی، تو کیسے ہوا؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا تھا، یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے۔ تو کیسے ہوا؟ تقدیر کیسے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو جو آج ہمارے سامنے پیش آئی ہے، اس کو ازلی علم کے ذریعے سے جان رکھا ہے۔ آج اتنے زمانے کے بعد، اتنے ہزار سالوں کے بعد، اتنے سیکنڈ منٹ پر وہ چیز ہمیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اسے چاہا اور اس کے بعد اس کو وجود بخشا، تو وہ چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ ہے چیزوں کے بارے میں عقیدہ رکھنے کا معنی، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ تو تقدیر کے سلسلے میں یہ 4 ارکان بنیادی ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ 2-3 اشعار یاد آتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات اور حدیث کا خلاصہ
اپنے شعر میں پیش کیا ہے۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ اشعار نقل کیے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، اور خاص طور پر عربی زبان کے بھی بہت بڑے امام ہیں، تو ان کے یہاں اشعار میں بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو آپ ڈھلا ہوا دکھائی دیں گے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، میں بالکل مختصر بات ذکر کر کے پھر بات آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ ابھی دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ایک تو تقدیر کے ثمرات، تقدیر پر ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ملتا ہے ہمیں، اور دوسری چیز تقدیر کے مسئلے میں گمراہ ہونے والے دونوں فرقوں کا، جس کا سرسری ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے، لیکن اس سلسلے میں تھوڑی سی اور مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما شئت کان وإن لم أشأ وما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن۔ امام شافعی فرماتے ہیں جو تو چاہے، اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے کہتے ہیں، ما شئت کان، جو تو چاہے اے اللہ وہ ہوگا، جو تو نے چاہا وہ ہوا، وإن لم أشأ، چاہے میں نہ بھی چاہوں، اے اللہ تو نے جو چاہا وہ ہو گیا، وَإِن لَمْ أَشَأْ، اگرچہ میں نہ چاہوں، وَمَا شِئْتُ إِن لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، اور جو میں چاہوں اگر تو نہ چاہے تو نہیں ہوگا۔ یہ مشیت کی بات کو سمیٹ دیا پورے طور پر ایک شعر کے اندر، اور صاف صاف بات کیا ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ ہوگا، چاہے بندہ نہ چاہے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندہ چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو وہ چیز نہیں ہوگی۔ تو بندے کے نہ چاہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام رکے گا نہیں، اور بندے کے چاہنے سے، بندے کے چاہ لینے سے، صرف بندے کے چاہ لینے سے کوئی کام ہوگا نہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مزید آگے کہتے ہیں ہذا علی ذا مننتا وہذا علی ذا مننتا وہذا خذلتا وہذا، فرماتے ہیں، کہتے ہیں فلاں پر تو نے اپنا انعام کر دیا، فلاں شخص پر، اپنے بندوں میں سے تو نے کسی پر اپنا انعام کر دیا، کسی پر تو نے اپنا احسان کر دیا، وہذا خذلتا، اور تو نے دوسرے بندے کو اپنی نعمت سے محروم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، تیری شان یہ ہے کہ تو نے اپنی مرضی سے جس بندے کو چاہا نعمتوں سے نواز دیا، اور تو نے جسے چاہا اپنی مرضی سے اس سے محروم کر دیا۔ وَفِي الْعِلْمِ يَجْرِ الْفَتَى وَالْمُسِنُّ، جوان ہو یا بوڑھا، یہ سب کے سب تیرے علم کے اندر ہی چلتے ہیں، جوان ہو یا بوڑھا سب تیرے علم کے اندر ہی چلتے ہیں، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو تیرے علم سے باہر نکل کر کے چلے، یعنی جو کچھ بھی تو نے جانا بوڑھا ہو اس کے بارے میں وہ وہی کر رہا ہے، جو کچھ بھی تو نے جانا جوان کے بارے میں وہ جوان وہی کر رہا ہے۔ تو جو کچھ تیرا علم سابق گزر چکا ہے اور اسی کو تو نے لکھا ہے، وہی چیز تیری مشیت سے آج وجود میں آ رہی ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں سے ایک دو شعر ہیں، اور بھی ہیں، تقریباً 4-5 اشعار ہیں، اور یہ تو اشعار ایک ساتھ کے ہیں، اور الگ الگ کئی ایک اشعار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کے بارے میں لکھے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں بنیادی بات جو آپ کے سامنے اب پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے، اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے، اچھا آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ اگر ہم ان چاروں چیزوں پر ایمان لے آئیں، چاروں چیزوں کا یقین کر لیں، تو تقدیر پر ایمان ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنے سے ہمارا ایمان ناقص ہوگا، بلکہ تقدیر پر ایمان ہوگا ہی نہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہت کچھ بدگمانیاں کریں گے، بہت کچھ الزامات لگائیں گے، بہت کچھ اعتراض کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر۔ جو اعتراضات عام طور پر ہوتے ہیں ان اعتراضات کو سمجھنے کے لیے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے چند باتیں اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں،
اپنی کتاب کے اندر چند باتیں لکھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا بالکل سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخری بات جو ہے ثمرات یعنی تقدیر پر ایمان رکھنے کے فوائد کیا ہیں، اس کا نتیجہ، اس کا پھل ہمیں کیا ملے گا، اس پر بالکل اختصار کے ساتھ گفتگو کریں۔ آئیے سب سے پہلے یہاں پر یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر مقرر کی ہے یہ بندے کو مجبور نہیں کیا ہے، بندے کو مجبور نہیں کیا ہے۔ بندے کو مجبور کب کرتا یا بندہ اپنے آپ کو مجبور کب سمجھتا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کوئی اختیار نہ دیتا، بندے کی اپنی چاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نہ رکھتا، تب تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے پیچھے مجبور کر دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو چاہت دی ہے، بندے کو اپنا ارادہ دیا ہے، بندے کو سوجھ بوجھ دی ہے، بندے کو عقل دی ہے، بندہ بھلا برا جانتا ہے، بندہ اپنی چاہت سے مرضی سے اچھائی کو لیتا ہے، بندہ اپنی چاہت سے مرضی سے برائی کو لیتا ہے، یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو بھلا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنا دی ہے اور ہمیں مجبور کر دیا ہے؟ مشرکین مکہ نے یہ شبہہ پہلے پیش کیا تھا، مشرکین مکہ نے یہ شبہہ پہلے ہی پیش کیا تھا۔ کیا فرمایا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادے شرک کرتے۔ اب ہم لوگ جو مشرک ہیں تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی ہے تقدیر میں، ہمارے باپ دادا بھی بتوں کی پوجا کرتے رہے، ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر میں ان کے شرک کرنا تو شرک کر رہے، تو تقدیر میں اللہ نے ان کے لکھا کہ شرک کریں گے تو وہ شرک کر رہے ہیں، تقدیر میں ہمارے اللہ نے لکھا تو ہم شرک کر رہے ہیں۔ اس طرح کا شبہہ سب سے پہلے مشرکین نے یہ بات پیش کی تھی اور صاف صاف کہا تھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ما اشرکنا نحن ولا آباؤنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادے شرک کرتے۔ آج بھی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں، اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لا علمی سبب ہے، جہالت سبب ہے، دین سے دوری سبب ہے، یا ایسے ہی زندگی میں آنے والی مشکلات پریشانیاں، یہ تمام چیزیں انسان کو اس طرح کی باتیں کہنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان اس بات کو عمومی طور پر تو جانتا ہی ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی تفصیلات نہ جانتا ہو، اس کی ڈیٹیل نہ جانتا ہو، یہ آیتیں حدیثیں اور کیسے ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنے کے لیے 4 باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے تب تقدیر پر ایمان مکمل ہوگا، یہ تفصیلات نہ جانتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھیں کہ اس طرح کے اعتراضات بہت سخت خطرناک ہیں ایک مسلمان کے لیے، اس کے عقیدے کے لیے، اس کے ایمان کے لیے۔ مصیبتیں پریشانیاں آفتیں آتی ہیں تو آدمی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اسی طرح کی باتیں بدگمانیاں کرتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا ما شرکنا نحن ولا آباؤنا، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کیا ان کے پاس کوئی علم ہے؟ یہ بات کہاں سے بول رہے ہیں؟ اس کا علم انہیں کہاں سے ہوا؟ دیکھیں آیت کریمہ کیا فرمایا، آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا نحن ما اشرکنا ولا آباؤنا۔ مشرکین آپ سے بہت عنقریب یہ بات کہیں گے، آپ مشرکین کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، بت پرستی سے منع کر رہے ہیں اور ان کو کوس رہے ہیں، ان کے باپ دادوں کو بد عقل اور نادان ثابت کر رہے ہیں۔ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عنقریب یہ مشرکین آپ کے پاس آ کر کے کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے باپ دادے شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہیں سمجھتے۔ جانور جو اللہ نے حلال کیے ہیں ان جانوروں کو مشرکین مکہ نے طرح طرح سے حرام کر رکھا تھا اپنی مرضی سے، ہے نا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، جو الگ الگ جانوروں، ہے نا، اونٹوں اونٹنیوں کے بارے میں الگ الگ عقیدے بنا رکھے تھے، اس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ عنقریب یہ مشرکین آپ کے پاس آئیں گے اور یہ باتیں کہیں گے کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہو رہا ہے، ورنہ ہمارے باپ دادے شرک نہ کرتے، ہم لوگ کسی چیز کو حرام نہ سمجھتے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک کذب الذین من قبلہم،
ان سے پہلے کے لوگوں میں ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا۔ ان سے پہلے والوں نے بھی، ان سے پہلے کون تھے؟ یہود، نصارہ، جن کو اہل کتاب کہتے ہیں، یہ لوگ اللہ فرماتا اس سے پہلے والے، ان سے پہلے والے جو لوگ تھے ان لوگوں نے بھی اسی طرح سے جھٹلایا تھا، اور اس کی سزا انہیں ملی تھی۔ وہ سزا کیا تھی؟ حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب، اس کے فیصلے کی تکذیب، جھٹلانے کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کو کہ آپ ان کو جواب دیں۔ کیا ہے جواب ایسے لوگوں کا؟ تقدیر پر اعتراض کرنے والوں کا جواب کیا ہے؟ اللہ فرماتا قل، آپ کہیے، اور میرے بھائیوں یہی جواب ہے۔ آج اگر ہم اسلام کے نام لیواؤں میں کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہماری بہن، کوئی مشکلات پریشانیوں میں گھرا ہوا آدمی اگر اس طرح کی بات کرتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے حرام نہ لکھا ہو تو حرام نہ کھاتے، اللہ نے بے نمازی ہونا نہ لکھا ہوتا تو بے نمازی نہ رہتے، اللہ تعالیٰ نے چوری نہ لکھا ہوتا تو چوری نہ کرتے، وغیرہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا لا علمی جہالت اس کا بنیادی سبب ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب یہاں دیا ہے، نبی سے کہلوایا ہے، وہی جواب سب کے لیے ہے۔ کہاں سے ہم یہ بات کہتے ہیں؟ کوئی یہ بات کہاں سے کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، یہ کہاں سے باتیں کہہ رہے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا کہ تمہارا شرک اللہ کے چاہنے کی وجہ سے ہے؟ تمہارا شرک، تمہارے باپ دادا کا شرک اللہ کی چاہنے کی وجہ سے؟ تم نے یہ بات کہاں سے کہی؟ هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے اس کے بارے میں؟ کیا تمہارے بارے میں، تمہارے پاس اس کی بابت کوئی علم ہے؟ فتخرجوه لنا، تو تم اسے نکال کر لاؤ، ہمارے سامنے پیش کرو۔ کس نے بتلایا کہ تمہارا شرک اللہ کی چاہنے کی وجہ سے، تمہارے باپ دادوں کا شرک؟ یعنی اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اور بت پرستی چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہیے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہو اس بارے میں تو تم اسے نکالو، لا کر کے دکھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے آخر میں ان تتبعون الا الظن، یہ تو تمہارا اپنا خیال ہے، تمہارا اپنا خیال ہے، تمہارا اپنا گمان ہے، یہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ تم نے، تمہارے باپ دادوں نے جو شرک کیا ہے وہ شرک اللہ کی چاہنے کی وجہ سے ہے، اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ ظن ہے، گمان ہے، خیال ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، اس مسئلے پر، اس چیز کے بارے میں کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ ان تتبعون الا الظن، تم صرف اور صرف گمان اور خیال کی پیروی کر رہے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، یہ تم اٹکل کر رہے ہو، کوئی دلیل نہیں، کوئی حوالہ نہیں، تمہارے پاس کوئی بیس نہیں ہے۔ خرص کسے کہتے ہیں؟ بس ایسے ہی اندازہ لگا کر کے بولنا۔ ان انتم الا تخرصون وان انتم الا تخرصون، تم بس محض اٹکل پچو کر رہے ہو، اپنی خیالات سے جو تمہارے آتے ہیں، تمہاری خیالات میں جو باتیں آتی تم بولتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہی سوال ہر بھائی سے ہے، یہی سوال ہر بہن سے ہے جو اپنے معاصی، منکرات، گناہ، جرائم کے لیے حجت دلیل کس کو بناتا ہے؟ تقدیر کو۔ جو بھی شخص گناہ کا کام کرتا ہے اور تقدیر کو حجت بناتا ہے، بھئی میں اس لیے چوری کر رہا ہوں، میں نے اس لیے چوری کی ہے کیونکہ اللہ نے لکھا ہے، اللہ چاہ رہا اس لیے ہم نے چوری کی ہے، یہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اس کے لیے ہے۔ کس نے تم کو بتایا کہ تم چوری جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے؟ کس نے بتایا؟ تمہارا خیال ہے، تم نے اپنی مرضی سے وہ چوری کی ہے، تم نے اپنی چاہت سے چوری کی، تم کو معلوم ہے کہ چوری حرام ہے، تم کو معلوم ہے کہ چوری غلط ہے، جرم ہے، کبیرہ ہے، لیکن تم نے چوری کی ہے۔ اگر تمہاری چاہت ہے، تم چاہتے تو چوری نہ کرتے، ہے کہ نہیں؟ لیکن تم نے اپنی چاہت سے چوری کا راستہ اختیار کیا۔ کس نے مجبور کیا چوری کرنے پر؟ کس نے مجبور کیا کہ چوری کا راستہ چھوڑ کر کے اس طرف نہ جاؤ، چوری کی طرف آؤ؟ کس نے مجبور کیا؟ تو بندے کی اپنی چاہت ہے، بندہ اپنی چاہت سے کام کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم صرف اپنی عقل سے، اپنے خیال سے باتیں کر رہے ہو، کام تم نے خود اپنی چاہت سے کیا ہے۔
انسان نے کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے، زناکاری کرنے جاتا ہے، کیا زناکاری کرنے کے لیے جانے پر کوئی چیز مجبور کرتی ہے اس کو؟ وہ اپنی ارادے سے جا رہا ہے، اپنی سوچ سے جا رہا ہے، اپنی چاہت سے جا رہا ہے، اپنی مرضی سے وہ جا رہا ہے نا۔ کوئی دباؤ ہے، کوئی کنٹرول ہے؟ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو نہ جاتا۔ ایک آدمی آگ میں کود رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ آگ گرم ہے، جلا دے گی، لیکن وہ کود رہا ہے تو جان بوجھ کر کے کود رہا ہے۔ کون سی چیز مجبور کر رہی؟ وہ چاہتا تو نہ کودتا۔ ایک آدمی نماز چھوڑتا، نماز کے لیے نہیں آتا، سو رہا ہوتا ہے، جان بوجھ کر کے نماز اذان کی آواز آتی ہے اور اٹھ کر کے نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا ہے، اور پھر جب نماز ختم ہو جاتی ہے اور کوئی اسے پوچھتا ہے کہ بھئی نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی، تو کیا جواب دیتا ہے؟ ایسے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ تم نے اب عمل نہ کرنے کے بعد، گناہ کا کام کرنے کے بعد، نماز چھوڑنے کے بعد تقدیر کو بہانہ بنا دیا۔ جب اذان ہوئی تھی، تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آئی، تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا تھا، تم اٹھتے، کوئی دباؤ نہیں تمہارے اوپر، تم اٹھتے، وضو کرتے اور دروازہ کھول کر کے مسجد کی طرف نکل جاتے، مسجد میں حاضر ہوتے، نماز پڑھتے۔ تم کو مسجد میں آنے سے روکنے والی، مجبور کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی، اور مسجد چھوڑ کر کے، نماز چھوڑ کر کے اپنے گھر میں بیٹھنے پر مجبور کرنے والی کوئی چیز نہ تھی۔ تم نے سارا کام تو اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن اب کام گناہ کا کر لیا تم نے، تو اس سے تبریر تم کیسے کر رہے ہو؟ تقدیر کا بہانہ بنا کر کے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمائی کہ آپ انہیں جواب میں کہیں۔ اس کے بعد اور بھی کئی ایک چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہمارے سامنے یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، تاکہ لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف حجت نہ رہے۔ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ نہ کہے اے اللہ ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حجت باقی نہ بچے، رسولوں کے آنے کے بعد کوئی بہانہ نہ کر سکے کہ مجھے بتانے والا کوئی نہیں آیا۔ اب یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر تقدیر کو دلیل کوئی بنا سکتا، تقدیر کو حجت کوئی بنا سکتا، تو رسولوں کو بھیجنے سے بھی حجت ختم نہیں ہوتی۔ رسولوں کو بھیجنے سے بھی حجت ختم نہیں ہوتی۔ رسول کو اللہ نے بھیج دیا، بھیجنے سے کیا ہوا؟ حجت تمام ہو گئی۔ اب قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ زناکاری حرام تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ شرک کرنا حرام تھا، مجھے نہیں پتہ کہ چوری کرنا حرام تھا۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے ہم نے رسولوں کو بھیج دیا۔ اگر کوئی تقدیر کو حجت بنا سکتا، یعنی اگر اس کی گنجائش ہوتی، تو آپ بتائیے کہ رسولوں کو بھیجنے سے کہاں مسئلہ حل ہوتا؟ رسولوں کو بھیجنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ تقدیر کو بہانہ بناتا انسان کہ تو نے رسولوں کو تو بھیجا لیکن تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے ایسے ہی کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے رسولوں کو بھیج کر کے حجت ختم کر دی، رسولوں کو بھیج کر کے حجت ختم کر دی، تو اب کوئی ہیلا بہانہ قیامت کے دن نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام صاف کہہ دیتا ہے، بتاتا ہے کہ نبی کا آنا، رسول کا آنا، کتاب کا آ جانا یہ فائنل ہے۔ اب اس کے بعد کوئی تقدیر کو بہانہ نہیں بنا سکتا اپنے گناہوں کے کاموں کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بہت پیاری حدیث ہے، آپ غور سے اس کو پڑھیں اور سمجھیں، اس سے یہ مسئلہ اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما منکم من احد الا قد کتب مقعده من النار او من الجنہ، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا ٹھکانہ جنت میں یا جہنم میں لکھ نہ دیا گیا ہو۔ تم میں سے کوئی آدمی نہیں ہے جس کا ٹھکانہ جنت میں یا جہنم میں لکھ نہ دیا گیا ہو۔ اب یہی سوال ہے نا، یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اب ہمارے آپ کے ذہن میں بھی بات آ سکتی ہے کہ جب تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ٹھکانہ جنت کا یا جہنم کا، تو ہم جنت کے خلاف یا جہنم کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟
ٹھکانہ جنت کا لکھا تو جنت والا ہی کام کریں گے، ٹھکانہ جہنم کا لکھا تو جہنم والا ہی کام کریں گے۔ یہ ہمارے آپ کے بھی ذہن میں آتا ہے، لیکن دیکھیے اس کا جواب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دیا۔ ایک شخص نے، جن کے سامنے صحابہ جن کے سامنے بات ہوئی تھی، ان میں سے ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کر لیا، افلا الا نتکل الا نتکل یا رسول اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ٹھکانہ یا جہنم کا ٹھکانہ لکھ ہی دیا ہے تو کیا ہم اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھے نہ رہیں؟ کیا ہم اسی پر تکیہ کر کے بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں کہ بس ٹھیک ہے اب بیٹھے رہو اپنی جگہ پر، جنت کا راستہ لکھا ہوگا تو جنت کی طرف چلے جائیں گے، جہنم کی طرف راستہ لکھا ہوگا تو جہنم کی طرف چلے جائیں گے؟ کیوں ہم اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں؟ عمل کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کوشش کریں نماز پڑھنے کی، کیوں کوشش کریں ہے نا گناہوں سے بچنے کی؟ کیا ہم اسی پر تکیہ کر کے بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ وہی جواب ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اور اس جواب سے اس مسئلے کا حل پورے طور پر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، تمہیں تقدیر پر تکیہ کر کے بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے کہ جو لکھا ہوگا وہ ہوگا۔ ابھی ہماری ذمہ داری بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اعملوا فکل میسر، عمل کرتے رہو، ہر ایک کے لیے اس کا عمل آسان کر دیا گیا ہے۔ اعملوا، عمل کرو، فکل میسر، دوسری روایت میں ہے فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے جاؤ، فکل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عمل صالح کی کوشش کریں اور گناہوں کے کاموں سے بچائیں۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ تو لکھا ہے کہ جہنم اور جنت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تو نہیں بتلایا نا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ بندوں کو تو یہ نہیں معلوم ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام ہے نیک عمل کی طرف لگا رہے، اس کے لیے وہی عمل آسان ہوگا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ طے کیا ہے، جو کچھ لکھا ہے، وہ اپنے علم کے مطابق لکھا ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے مستقبل کو نہیں جانتے ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیک عمل کی راہ پر چلتے جاؤ، گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے جاؤ، تمہارے لیے وہی راستہ آسان ہو جائے گا جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی، اور اس کے بعد وہ آیت کریمہ پڑھی سورۃ الشمس کی، نہیں بلکہ سورۃ اللیل کی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا، وَاتَّقَى، اللہ کا تقوی اختیار کیا، اور کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ پر حسنہ کی تصدیق کیا، جنت کی تصدیق کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اسے آسان کے لیے آسان بنا دیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کے یا ان آیتوں کو پڑھ کر کے کیا بتلانا چاہا؟ وہی جو بات کہی تھی کہ تمہارا کام ہے نیک عمل کرنا، تمہارا کام ہے تقوی کی راہ پر چلنا، تمہارا کام ہے یقین کرنا، ایمان لانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسان چیزیں آسان کر دے گا۔ جنت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بتلایا نا کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں، اللہ نے یہ بتلایا، اللہ کے نبی نے بتلایا، بیان فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، لیکن ہم جنتی ہیں کہ جہنمی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہمیں یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ ایمان جانتے ہیں، کفر جانتے ہیں، شرک جانتے ہیں، بدعت جانتے ہیں، حق جانتے ہیں، ناحق جانتے ہیں، صحیح جانتے ہیں، غلط جانتے ہیں، حرام جانتے ہیں، حلال جانتے ہیں، نیکی جانتے ہیں، بدی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی سمجھ بھی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کو سوچنے اور سمجھنے کی اور اس کو چاہنے نہ چاہنے کی طاقت بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب دے کر کے کہہ دیا کہ عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، جو بھی عمل تم کرو گے، نیکی کا عمل کرو گے نیکی تمہارے لیے آسان ہوگی، اور تم بدی کا عمل کرو گے تو بدی تمہارے لیے آسان ہوگی۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں جاتا۔ اس کے بعد دیکھیے چوتھی بات یہ ہے، تقدیر کو بھروسہ نہیں تقدیر کا بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی چوتھی جو بات ہے، دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو کسی چیز کا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا بہت ساری چیزوں کا، اور بہت ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع بھی فرمایا، بندو یہ کام کرو اور یہ سارے کام نہ کرو۔ تو امر اور نہیں کرنے کا حکم اور رکنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ کیا فرمایا ہے، یہ جو کرنے کے کام ہیں جتنا تم سے ہو سکے اتنا کرو، اور جن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جتنا تم سے ہو سکے اتنا اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ یہ اللہ نے کیوں کہا بھائی؟ کیوں کہا اللہ نے؟ یہ کیوں کہا کہ جو تمہیں کرنا ہے اپنی طاقت بھر جتنا تم سے ہو سکے کرو، جو تم سے نہ ہو سکے اسے چھوڑ دو۔ جو تم سے نہیں ہو سکے گا، تمہارے بس سے باہر ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس سے بات سمجھ میں اور زیادہ آ جاتی ہے۔ اگر تقدیر، اچھا آیتیں ہیں نا، اتقوا اللہ ما استطعتم فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہیں طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، جتنا تمہیں طاقت، جتنا تمہارے بس میں ہے۔ اس کا مطلب انسان کے بس میں ہے، انسان کو طاقت ہے، اور جتنی اس کو طاقت ہے اتنا اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان کو اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے، اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے جتنا اسے طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا دین میں حکم دیا، جن باتوں سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا، اس کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ نہیں آئی ہے ان آیتوں کے اندر؟ اپنے بس کے مطابق جتنا ممکن ہے عمل کرو، جتنا ممکن ہے حرام سے اپنے آپ کو، گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جو طاقت بھر کہا گیا، طاقت بھر، استطاعت جتنی ہے تمہاری، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان تقدیر کے پیچھے مجبور نہیں ہے۔ اگر تقدیر کے پیچھے مجبور ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے یہ بات کہنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ جتنا تم سے ہو سکے نیک کام کرو، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا کرو۔ اگر تقدیر کے پیچھے مجبور ہوتا تب تو انسان کو وہ کرنا ہی تھا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ مجبور اگر ہوتا تو یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا کرو، جتنا تمہارے بس سے باہر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اتنا عمل کرو جتنا تمہارے بس میں، اتنا گناہوں سے بچنا جتنا تمہارے بس میں، یہ بس اور طاقت کی بات اللہ کیوں کر رہا ہے ہم بندوں کے لیے؟ اس لیے کہ ہمیں طاقت ہے، ہمیں قوت ہے، ہمیں اپنی چاہت ہے، ہم جتنا کرنا چاہیں گے اپنی طاقت کے مطابق اتنا کریں گے۔ اگر مجبور ہوتے تقدیر کے پیچھے، تقدیر کی وجہ سے، تو یہ بولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا جتنا تمہاری طاقت ہے اتنا کرو، تب تو ہم مجبور ہو کر کے کرتے ہی۔ پانچویں بات کیا ہے؟ پانچویں بات یہ ہے کہ تقدیر جو ہے نا، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے، چھپا ہوا راز۔ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چھپا ہوا راز ہے۔ بھائی ہم یہ تو جانتے ہیں کہ تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن کیا ہر آدمی، کوئی بھی آدمی اپنے بارے میں جانتا اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا کسی کے بارے میں جانتا ہے کہ تقدیر میں، فلاں کی تقدیر میں کیا لکھا ہو؟ نہیں معلوم۔ ہم اتنا جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے، علم ہے، اللہ نے لکھا ہے، وہ چاہتا ہے وہ وجود میں لاتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ میرے بارے میں کیا لکھا ہے، آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے، فلاں چیز کے بارے میں کیا لکھا ہے، ہم یہ نہیں جانتے۔ تو بندے کے بارے میں جو کچھ تقدیر میں اللہ نے لکھا، کائنات میں کی چیزوں کے بارے میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں ایک راز ہیں، ایک سر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ بندے کو اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ بندے کو اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ کام ہو جاتا ہے، جب وہ مقدور ہو جاتا ہے، مقدر کی ہوئی چیز ہو جاتی ہے، تب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو اب جب آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے پہلے کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں شرک لکھا ہوا ہے اس لیے میں شرک کر رہا ہوں؟ یہ بات کب بولتا ہے آدمی؟ یہ بات آدمی کب جانتا ہے؟ جب وہ کام ہو جاتا ہے۔
لیکن اس کام کے ہونے سے پہلے ہم کو اختیار ہے، ہم چاہے شرک کریں، ہم چاہے توحید پر رہیں، ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے نماز چھوڑیں، ہم چاہے جھوٹ بولیں، ہم چاہے چوری کریں، ہم چاہے امانت کریں، امانت کا ثبوت دیں، یا چاہے ہم بددیانتی کریں، سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے۔ کوئی زبردستی نہیں، کوئی مجبوری نہیں، جو کرنا چاہتا ہے انسان کرتا ہے۔ ہم آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے مجبور کیا یہاں پر آنے کے لیے؟ کسی نے مجبور نہیں کیا، ہم آئے اپنی چاہت سے آئے۔ جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کو نہ آنے پر کسی نے مجبور کیا ہے؟ کوئی مجبور نہیں کیا، تقدیر نے بھی مجبور نہیں کیا، وہ اپنی چاہت سے نہیں آئے۔ جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد، انہوں نے اعلان سنا اور اعلان سننے کے بعد وہ چلے گئے اپنے کاموں سے، ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی، ان کو کوئی کسی نے مجبور نہیں کیا تقدیر نے کہ وہ بس ان کو جانا ہی جانا ہے وہاں۔ ان کو یہاں بیٹھنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، وہ چاہتے تو اپنے کام کو چھوڑ کر کے یہاں بیٹھتے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی تقدیر مجبور کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ بندے کو اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ کام کر لیتا ہے، تب کہتا ہے کہ میں نے زناکاری کی، یہی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن وہ جرم کرنے سے پہلے اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی تقدیر میں زناکاری لکھی ہوئی ہے، چوری لکھی ہوئی ہے۔ وہ چاہتا تو چوری کا راستہ نہ اختیار کرتا، وہ چاہتا تو زناکاری کا راستہ نہ اختیار کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے۔ اچھا، اس لیے کوئی بھی بندہ تقدیر کو حجت نہیں بنا سکتا ہے، تقدیر کو حجت نہیں بنا سکتا ہے کہ میں کیا کروں، ایسے ہی لکھا تھا میری تقدیر میں۔ آپ کو پہلے تو نہیں معلوم تھا نا کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا۔ آپ نے وہ کام کیا، جان بوجھ کر کے کیا، کوئی زبردستی نہیں، آپ چاہتے تو نہ کرتے، لیکن پھر بھی آپ نے گناہ کا کام کیا اور کام کر لیا، تو آپ کہتے ہیں تقدیر میں میرے ہی لکھا ہوا تھا۔ پہلے تو آپ وہ برائی کا کام چھوڑ کر کے نیکی کا کام بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کی۔ اس لیے کوئی انسان تقدیر کو حجت نہیں بنا سکتا ہے۔ ایسے ہی ساتویں بات، چھٹی بات یہ ہے اور یہ بہت مثال ہے، انسانی زندگی کی پریکٹیکل مثال ہے۔ وہ مثال یہ ہے، علامہ ابن عثیمین فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایک انسان کو دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی چاہت، جو اس کی پسند کی چیز ہے، اس کے مطابق چیز ہے، اس کے موافق چیز ہے، وہ اس کی لالچ کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جو اس کی پسند کی ہے، اس کی چاہت کی ہے نا، انسان اس کی طرف لپکتا ہے، اس کی طرف وہ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کی جو پسند ہے، اس کی جو چاہت ہے، اس چاہت کی چیز کو وہ ڈھونڈتا ہے اور اس کے بعد اسے جا کر کے وہ حاصل کرتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ جو چیز اس کی ناپسند کی ہے، اس ناپسندیدہ چیز کی طرف وہ نہیں جاتا ہے، اسے دور بھاگتا ہے۔ انسان پسند کی چیز کی طرف جاتا ہے، طبیعت کے مطابق چیز کی طرف جاتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، اور جو چیز اس کو نہیں جچتی، اس کو نہیں پسند آتی، اس سے اپنے آپ کو دور کر لیتا، اسے کتراتا ہے وہ۔ اب کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، اب جب جو اس کی جو چیز چھوٹ گئی، جس کی طرف وہ نہیں گیا، جو پسند کی چیز تھی اس کو تو لے لیا اس نے، اور جو چیز اس کی ناپسند کی تھی اس چیز کی طرف وہ گیا نہیں، جان بوجھ کر کے پسند کی چیز کو لیا اور جان بوجھ کر کے ناپسندیدہ چیز کو اس نے چھوڑا۔ لیکن جب اس نے چھوڑ دیا تو اب اس کے بعد وہ بہانہ کس کا بناتا ہے؟ تقدیر کا، اور وہ کہتا ہے کہ تقدیر میں ایسا تھا، اس لیے میں وہ کام کر سکا اور یہ کام نہیں کر سکا۔ بات سمجھنے کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کے معاملے میں تو آدمی یہ بات کہتا ہے، دنیا کے معاملے میں ایک آدمی سوچتا ہے کہ بہت بڑا کاروبار کر لے، بہت بڑا ڈیل کر لے، وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا۔ ایک آدمی سے کوئی ڈیل چاہتا تھا، وہ ڈیل نہیں کر سکا، آدمی کہتا ہے میرے مقدر میں نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں ملا۔ یہ دنیا کے معاملے میں تو کہتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں یہ بات دیکھیے کیا کہتے ہیں فَلِمَاذَا يَعْدِلُ عَمَّا يَنْفَعُهُ فِي أُمُورِ دِينِهِ، آخر پھر وہ اپنی دین کے مسئلے میں کیوں نیکی کے کام کو نہیں لیتا، گناہوں کے کام کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ اسے دین کے کام میں بھی تو یہی کام کرنا چاہیے نا۔ دنیا کے کاموں میں اچھائیوں کی طرف جاتا ہے، برائیوں کو چھوڑتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں گناہ کا کام کرتا ہے اور تقدیر کا حوالہ دیتا ہے۔
अच्छाइयों کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کیوں آخر وہ اعراض کرتا ہے ان چیزوں سے جو اسے اپنے دین کے معاملے میں فائدہ پہنچانے والی ہیں، اور گناہوں کے کام کی طرف جاتا ہے، نقصان دہ چیزوں کی طرف جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تقدیر کو دلیل بناتا ہے کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا، یہی گناہ کرنا لکھا تھا، یہی بھلائی کا کام چھوڑنا لکھا تھا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو آدمی کیوں دین اور دنیا کے معاملے میں فرق کیوں کرتا ہے؟ دین اور دنیا کے معاملے میں فرق کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں افلیس شأن الامرین واحدا، کیا دونوں کا معاملہ ایک ہی جیسا نہیں ہے؟ ایک ہی جیسا نہیں ہے؟ آخر یہی معاملہ تو ہونا چاہیے دونوں کے اندر۔ اب شیخ نے مثال بھی دے کر کے سمجھایا ہے کہ ایک آدمی کے سامنے ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس کے اندر فساد ہے، قتل ہے، خوریزی ہے، ڈکیتی ہے، عزت و آبرو کے لوٹنے کا مسئلہ ہے، بھوک پیاس ہے۔ اور دوسرا راستہ آدمی کے سامنے ہے، ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سب نظام ہے، سسٹم ہے، امن ہے، عافیت ہے، سکھ اور چین کی زندگی ہے، احترام ہے، جان کی حفاظت ہے، عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر ان دونوں ملکوں میں سے کسی ملک کا انتخاب کرنا ہو تو کس ملک کی طرف جائے گا وہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اچھائی ہے، امن ہے، عافیت ہے، سکھ ہے، چین ہے، جہاں عزت و آبرو ہے، جہاں مال کی جان کی حفاظت ہے، وہاں جائے گا۔ اور جہاں خطرناکیاں ہیں، فساد ہے نا، دنگے ہیں، اس ملک کو، اس جگہ کو انسان چھوڑ دے گا۔ شیخ کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لازماً انسان اس چیز کی طرف جائے گا جو اس کے لیے اچھی ہے، بھلائی اور امن کی چیز ہے، عافیت کی چیز ہے، اسی ملک اور اسی وطن کی طرف وہ جائے گا۔ اور اس چیز کی طرف نہیں جائے گا، عقل مند آدمی اس چیز کی طرف نہیں جائے گا جو انسان کے لیے بری ہیں، خطرناک ہیں، خوف ہے، ڈر ہے، اس چیز کی طرف انسان نہیں جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک دم اپنی سوجھ بوجھ سے، اپنی سمجھداری سے، اپنی لاجک سے، ہے نا، اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے اس نے اچھائی کا ملک چوائس کیا اور برائی کے ملک کو چھوڑا۔ تو ایسے ہی وہ دین کے معاملے میں نیکیوں کے راستے کو کیوں نہیں پکڑتا، گناہوں کے راستے کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ جیسے وہ جان بوجھ کر کے اچھے امن اور عافیت کے ملک میں جاتا ہے، تباہی اور فساد کی جگہوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی اسے اپنی چاہت اور اپنی مرضی کے مطابق نیکی کے راستوں کو اختیار کرنا چاہیے اور گناہ اور معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ دنیا میں وہ کرتا ہے اور دین کے معاملے میں کیوں نہیں کرتا؟ گناہوں کے کام کرتا ہے اور پھر بھروسہ بہانہ کس کا بناتا ہے؟ تقدیر کا۔ تو اس طرح سے بہرحال لوگ حجت بناتے ہیں، اس لیے اس طرح کا حیلہ بہانہ تقدیر کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تقدیر کو گناہوں کے لیے، معاصی کے لیے، منکرات کے لیے کوئی بھی شخص بہانہ نہیں بنا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں کے کرنے پر تقدیر کو دلیل بنائے یا نیکی کے کام کو چھوڑنے پر تقدیر کو دلیل بنائے تو اس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ، اور اس کے پہلے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ایک شخص یا مثال کے طور پر آپ ایسے مثال لے لیں کہ مجھ پر کوئی آدمی زیادتی کرے، مجھے تکلیف پہنچائے، میری جان لینے کی کوشش کرے یا میرے مال کو تباہ و برباد کرے، تو میں، یا میرا مال لے لے اور اس کے بعد جب اس سے بات چیت ہو کہ بھائی تم نے ہمارا مال کیوں چھین لیا، ہماری جان کو لینے کی کوشش کی یا ہمیں تکلیف کیوں پہنچائی، تو وہ کیا کہے کہ یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے ایسا کیا ہے، یہ سب تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا اس لیے میں نے کیا ہے، اس لیے جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس معاملے میں تم تقدیر کو برا بھلا کہو، مجھے برا بھلا مت کہو۔ آپ کو اگر کچھ کہنا ہی ہے تو تقدیر کو برا بھلا بولو، مجھے مت برا بھلا مت بولو کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو کیا ہم تقدیر کا حوالہ دینے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں گے؟ کیا تقدیر کا حوالہ دینے کی وجہ سے جو کچھ اس نے ہم پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کیا ہم اسے چھوڑ دیں گے یہ سن کر کے کہ بھائی تقدیری کے مطابق تو اس نے ظلم کیا، جان لی، مال چھینا وغیرہ؟ ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس کو معاف نہیں کریں گے نا، ہم کہیں گے کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، تو نے تو جان بوجھ کر کے یہ کام کیا ہے، تقدیر کی کیا بات ہے اس کے اندر، تقدیر کی کیا بات ہے؟ تو نے جب مجھے ستایا، مارا، ظلم کیا، زیادتی کیا تو کوئی تقدیر نے تجھے مجبور تو کیا نہیں تھا، تو نے اپنی مرضی سے کام کیا ہے، تو تقدیر کا بہانہ بنا کر کے تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں، چھوڑ دوں؟ نہیں، تو مجرم ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ فیصلہ ہم دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں تو اپنے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ فیصلہ ہم اس کے بارے میں کرتے ہیں جو ہم پر ظلم کرتا ہے، تو ہم جب گناہوں کا کام کر کے اللہ کے دین پر ظلم کرتے ہیں تو پھر ہم اس فیصلے پر کیوں راضی ہو جاتے ہیں؟ اس نے مارا ستایا، تقدیر کا بہانہ بنایا، ہم ماننے کو راضی نہیں ہیں، اور ہم جب خود ظلم کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، تو ہم اسی تقدیر کا بہانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہم نے گناہ کا کام کیا ہے۔ کیا دونوں فیصلے ایک جیسے نہیں ہیں؟ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اگر تقدیر کی بنیاد پر تقدیر کا بہانہ بنا کر کے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے تو تقدیر کا بہانہ بنا کر کے ہم کیسے معذور بن سکتے ہیں کہ ہمارے لیے گناہ کرنا صحیح تھا؟ بات واضح ہو رہی؟ عام مثالیں شیخ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ اس حوالے سے عمر بن خطاب کی بات آئی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ مختصر سا یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، دور حکومت میں، دور خلافت میں ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا تھا جس نے چوری کی تھی۔ چوری کے جرم میں ایک شخص کو پکڑ کر کے لایا گیا، تو چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے نا، چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو اب اسے پوچھا گیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ بھلا یہ بتا تو نے چوری کیوں کی تھی؟ چوری کیوں کی تھی؟ اور بعض روایتوں میں ہے کہ ہاتھ کاٹنے سے پہلے اس نے، جب ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا کہ چور پکڑا گیا ہے، چوری کی ہے اور جلاد کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دے، تو اس نے چلا کر کے آواز لگا کر مہلن یا امیر المومنین، امیر المومنین رک جائیے، رک جائیے، میرا ہاتھ نہ کاٹیے۔ کیوں؟ تو نے چوری کی ہے، مجرم ہے، تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس نے کہا سرقت مال فلان بقضاء اللہ وقدرہ، میں نے فلاں کا مال اللہ کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق چوری کیا ہے۔ یعنی چوری کرنے کے لیے دلیل کیا بنایا اس نے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حوالہ دیا، اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے چوری کی ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کا ہاتھ کاٹو، اور اس کے بعد کہا وَنَقْطَعُ يَدَكَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، ہم تمہارا ہاتھ بھی تقدیر کے مطابق کاٹ رہے ہیں، تمہاری تقدیر میں ہاتھ کا کاٹنا بھی لکھا ہوا۔ تو اگر کوئی گناہ کا کام کرنے پر، معصیت کرنے پر تقدیر کو حجت بنائے تو اس کی سزا بھی تقدیر کے مطابق ایسے پیش کر دی جائے گی جیسے عمر بن خطاب نے پیش کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گناہ کے کام پر تقدیر کو حجت بنانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، انسان مجبور نہیں ہے، انسان کو اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے اور چاہے تو ناشکرا بن جائے۔ وہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے اسے آنکھ دی ہے، ہم نے اسے کان دیا، ہم نے اسے سوجھ بوجھ دی، عقل دیا، دانش دی۔ انسان اچھائی برائی حق ناحق سب جانتا ہے، اس لیے وہ کوئی کام مجبور ہو کر کے نہیں کرتا، اپنی چاہت سے کرتا ہے، اور کرنے کے بعد حیلہ بناتا ہے تقدیر کو، حوالہ دیتا ہے تقدیر کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے پیچھے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے۔ تقدیر کے سلسلے میں تیسرا جو موضوع تھا، تیسری جو بات آپ کے سامنے پیش کرنی تھی وہ یہ ہے، اور 2-3-4 منٹ کے اندر 5 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنے کے ثمرات کیا ہیں؟ 2 بنیادی باتیں۔ تقدیر پر ایمان رکھنے کا سب سے پہلے ثمرہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی دکھ سکھ تکلیف پریشانیاں آسانیاں، مال جان آبرو اولاد بال بچے کاروبار بزنس، غرض زندگی میں کسی بھی پہلو پر جو بھی آرام تکلیف اسے ملے گا، اس معاملے میں وہ واویلا نہیں مچائے گا، ہائے وائے نہیں کرے گا، بلکہ وہ پورے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ازلی علم کے ذریعے سے اسے جانا تھا، اور اسی کو اللہ نے لکھا ہے، اسی کو اللہ نے چاہا تو آج وہ چیز میرے ساتھ پیش آئی۔ اور یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے تقدیر کا۔ یہ اگر تقدیر پر ایمان ہو اور یہ ثمرہ اس کو مل جائے تو آج سوسائڈ کے واقعات پیش نہیں آئیں گے، خودکشی کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ خودکشی کرنے کا مسئلہ، آدمی بہت مشقت میں بڑی پریشانی میں پڑ گیا، اب سوچتا کوئی حل نہیں، اپنی جان کو ہلاک کر دینا مسئلے کا حل ہے۔ کیا کروں، اتنی بیماریاں، اتنی فقیری، اتنی محتاجگی، اتنے مسائل، اتنا الجھن، بال بچے بیوی کاروبار، بڑی الجھنیں ہیں۔ ان الجھنوں سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی جان کو
ہلاک کر لے۔ انسان اگر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہے، تو تقدیر پر ایمان کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان واویلا نہیں مچائے گا، بے صبرا پن، جزا فضا ہے نا، رونا دھونا پیٹنا، یہ سارے کام نہیں کرے گا۔ اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے وہ آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر جب بندے کا ایمان ہوتا ہے تو وہ جو چیزیں انسان کو نہ مل سکیں، چھوٹ گئیں، اس پر وہ افسوس نہیں کرتا، اور جو کچھ اسے ملتی ہے اس پر وہ خوش نہیں ہوتا۔ جو کچھ ملی ہے وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ملی ہے، اور جو چیزیں نہیں مل سکی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، وہ بھی اللہ کے فیصلے سے نہیں ملی ہیں۔ اگر یہ پروفٹ ہوا ہے تو اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے، اور یہ نقصان ہوا ہے تو بھی اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے۔ تو جو کچھ بھی اسے ملا ہے اس پر وہ خوش نہیں ہوتا، اس معنی میں کہ اب اکڑے اترائے ہے نا، اور جو کچھ چھوٹ گیا ہے اس پر وہ افسوس نہیں کرتا۔ یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے تقدیر پر ایمان لانے کا جو ثمرہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جب تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو رب ذوالجلال کے سلسلے میں کبھی بھی بدگمانی کا شکار نہیں ہوتا۔ بدگمانی یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے بدگمانی کا۔ انسان فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ تکلیف آ رہی ہے، کہتا میں ایمان والا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، پھر بھی اتنی ساری مصیبتیں میرے اوپر آ رہی ہیں۔ ارے کفار مشرکین یہود نصارہ کیا کم تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا۔ یہ دیکھو کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اتنی ہے نا دولت اور عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں ایمان والا ہو کر کے اتنی مصیبت میں